فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے۔ جو ساری امت کی لاج رکھ لے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے۔ جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے۔ حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے۔ ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ ایک دور ایسا آیا تھا کہ یزید نے اپنا حکم نامہ جاری کیا کہ اسلام کے قانون کو بدل دیا جائے۔ کبھی کہتا تھا کہ نماز مت پڑھو، کبھی کہتا تھا یہ مت کرو، کبھی کہتا تھا یہ مت کرو، یعنی جو جائز کام ہے وہ ناجائز میں تبدیل کر رہا تھا، جائز کاموں کو روک رہا تھا، ناجائز کرنے کا حکم عطا کرتا تھا۔ وہ یزید نے کہا کہ ہم قانون مصطفیٰ کو بدل دیں گے، نبی کی شریعت کو بدل دیں گے، نبی کا دین بدل دیں گے، نبی کا طریقہ بدل دیں گے۔ امام حسین نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، نہ تمہیں کتاب ہم بدلنے دیں گے، نہ نانا کی شریعت کو تمہیں بدلنے دیں گے، اس کے لیے جو کرنا پڑے گا ہم کر دیں گے۔ امام حسین نے کہا اس کے بدلے میں جو کرنا پڑے ہم کر دیں گے، لیکن نانا جان کی شریعت کو بدلنے نہیں دیں گے۔ یزید نے کہا اے حسین ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ امام حسین نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر امام حسین ہاتھ دے دیتے یزید کے ہاتھ میں تو آج شراب پینا عام ہو جاتا، جوا کھیلنا عام ہو جاتا، حرام کاریاں عام ہو جاتا، اور لوگ یہ دلیل پیش کرتے کہ تم مجھے حرام کاموں سے روکتے ہو، وہاں تو نبی کا نواسا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا۔ وہرے میرے آقا حسین تیرے عظمتوں پہ قربان، میرے آقا حسین صرف کربلا کے میدان کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ آج کے بھی دور کو دیکھ رہے تھے کہ اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے تو اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آقا حسین نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ یزید جیسے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، یزید جیسے ناپاک شے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جو کرنا پڑے گا کر دیں گے۔ امام حسین نے ہاتھ کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کو قربان کر رہے ہیں، کبھی جوان بیٹے کی قربانی دیتے ہیں، کبھی ننھے علی اصغر کی قربانی دیتے ہیں، کبھی اون و محمد کی قربانی دیتے ہیں، کبھی بھتیجے کی قربانی دیتے ہیں، کبھی بھانجے کو قربان کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اے یزید سن لے، تخت پہ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آج میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ امام حسین نے اپنے کردار سے یزید کے چہرے پہ ایسا تھپڑ مارا ہے، ایسا تھپڑ لگایا ہے کہ اس وقت کوئی بولے یا نہ بولے، آج کے دور میں ہر انسان کے زبان پہ یہی بولی ہے کہ امام حسین کا تھپڑ یزید کے چہرے پہ ایسا داغ بنا ہے، ایسا داغ بنا ہے کہ یزید کا نام لینے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے، اور سب کی زبان پہ یا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یزید نے کہا تھا ہاتھ دے دو، مسئلہ تو یہی تھا کہ اے حسین ہم تخت پر بیٹھے ہیں۔ یزید کا کہنا یہی تھا، ہم تخت پر بیٹھے ہیں، حکومت میری ہے، طاقت میری ہے، سلطنت میرے پاس ہے، تم صرف میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تاکہ لوگ میری بات کو مان لے، لوگ میرے قانون کو مان لے، لوگ میرے کہنے پہ چلے۔ امام حسین نے دیکھا یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید جانی ہے، یزید ناپاک ہے، یزید گنہگار ہے، یزید فاسق ہے، اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں نانا کی نانا کی امت تباہ ہو جائے گی، نانا کی امت بگڑ جائے گی، نانا کی شریعت ختم ہو جائے گی، دین مصطفیٰ مٹ جائے گا، دین مصطفیٰ میں تبدیلی آ جائے گی۔ امام حسین نے کہا او یزید تم ناپاک ہو، تم جو ہے گنہگار ہو، تم بدکار ہو، تم شیعہ کار ہو، اس لیے اب میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ اب نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے اگر کربلا کے میدان میں اترنا پڑے ہم اتر جائیں گے، اپنے جوان کی قربانی دے دیں گے، اپنے خاندان کو لٹا دیں گے اور نانا کی شریعت کو بچا کے یہ اعلان کر دیں گے یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اذان کا وقت ہو گیا، اذان دے دیجئے پہلے۔ ادھر والا بغل والا، ہاں، معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میں بتا رہا تھا کہ امام حسین نے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے لڑنا اگر چاہتے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ قسم خدا کی کوئی بھی یزیدی کربلا کے میدان سے واپس بچ کے نہیں جاتا۔ لیکن امام حسین وہاں طاقت دکھانے نہیں گئے تھے، صبر کے میدان میں اترے تھے۔ صبر کر کے امام حسین نے دکھایا۔ کربلا کے میدان میں پانی بند ہوا تھا، اگر امام حسین چاہا جاتے تو نہر فرات کیا حوض کوثر امام حسین کے خیمے سے ظاہر ہو جاتا، لیکن امام حسین وہ صبر کرنے گئے۔ اور اگر میرے آقا حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو سب کچھ بچ جاتا، نہ بیٹے کو قربان کرنے کی ضرورت پڑتی، نہ بھانجے کو، نہ بھائی کو، کسی کو نہیں، خود بھی بچ جاتے، جان بھی بچ جاتی۔ لیکن آقا حسین کی عظمتوں پہ کروڑوں بار سلام، ہاتھ نہیں دیے تو اس امت پر احسان کیے، ورنہ اگر ہاتھ دے دیتے تو آج کوئی شرابی مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاتا، عشاء کی نماز پڑھاتا، کوئی مقتدی پوچھتا بھائی تم شراب پیتے ہو، تم شراب پیتے ہو، نماز کیسے پڑھا دیا، امامت کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہو گئے، تم چوری کرتے ہو، امامت کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہو گئے، تم حرام کھاتے ہو، حرام کام کرتے ہو، امامت کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہو گئے، تو وہ شخص جواب دیتا کہ تم مجھ پر انگلی اٹھاتے ہو، کربلا کے میدان میں چلو، آقا حسین نے تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اس لیے میرے آقا حسین کی عظمت پہ قربان جائیے کہ آقا حسین کی عظمت یہ ہے کہ میرے آقا حسین صرف کربلا کے میدان کو نہیں دیکھتے تھے، 1400 سال بعد ہونے والا کیا ہے اس منظر کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اگر آقا حسین وہاں ہاتھ دے دیتے تو آج یہاں دلیل بن جاتا کہ امام لوگ بھی کوئی امام بھی، کوئی شرابی بھی امام بن جاتا، کوئی جواری بھی امام بن جاتا۔ اس لیے میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اے لوگوں، آج میں کوئی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہا ہوں، قیامت تک مصلی امامت پر کوئی شرابی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج جتنی مسجد ہے دنیا میں، جتنے مقتدی ہیں دنیا میں، ہر مقتدی کی نظر امام پہ ہوتی ہے،
कोई मुक्तदी किसी मुक्तदी पे नजर नहीं रखते हैं। उसके दाएं तरफ खड़ा हुआ है शराबी, उस पर नजर नहीं है, बाएं तरफ खड़ा है चोर, उस पर नजर नहीं है, लेकिन उस मुक्तदी की नजर जो है इमाम पर है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? तो ये जो जहन आपके अंदर है, ये आका हुसैन का फैजान है कि करबला के मैदान में आका हुसैन ने अपनी अजमत को बचा करके ऐलान कर दिया कि लोगों, आज के बाद पूरी दुनिया में दो ही किरदार में से एक किरदार रहेगा और एक किरदार खत्म हो जाएगा। वो किरदार खत्म कौन सा हुआ? यजीदी किरदार खत्म हो गया, हुसैनी किरदार ता कयामत तक बाकी रहेगा। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन इब्ने अली ने दीन की हुर्मत बचा ली है, कटा के सर को वो नाना जान की इज्जत बचा ली है। असर था फातिमा के दूध का, अजमत का, रिफत का, लुटाया घर का घर मगर उम्मत बचा ली है। लुटाया घर का घर मगर उम्मत बचा ली है। आज कोई शराबी इमाम नहीं बन सकता है, कोई ज्वारी इमाम नहीं बन सकता है। मुक्तदी मस्जिद में जितने भी होते हैं, हर शख्स की नज़र जो है इमाम पर रहती है कि इमाम साहब का चेहरा कैसा है, इनकी टोपी कैसी है, ये लुंगी कहाँ तक पहने हैं, पाजामा कहाँ तक है, लिबास कैसा है। ये नज़र और ये फिक्र जो आपके अंदर मौजूद है, ये आका हुसैन का करम है कि ये फिक्र हम सब के अंदर मौजूद है। शायर कहते हैं, फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। जो सारी उम्मत की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। हबीब दावर शफी महशर जो है वह नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफी महशर जो है वह नाना हुसैन का है। हमारी बख्शिश ज़रूर होगी, हमारी बख्शिश ज़रूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। जो सारी उम्मत की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। और एक बहुत प्यारा शेर दे रहा हूँ, तवज्जो चाहूँगा, समात कीजिए। वहीं से जन्नत की सरहद है, जहाँ से मैदान करबला है। वहीं से जन्नत की सरहद है, जहाँ से मैदान करबला है। मगर ये रास्ते उसे पता है, मगर ये रास्ते उसे पता है, जो दिल से शैदा हुसैन का है। वहीं से जन्नत की सरहद है, जहाँ से मैदान करबला है। मगर ये रास्ते उसे पता है, मगर ये रास्ते उसे पता है, जो दिल से शैदा हुसैन का है। जो सारी उम्मत की लाज रख ले, वह एक सजदा हुसैन का है। और आखिरी शेर है, समात कीजिए। तहारत जिस्म-ओ-जा के खातिर हजार दरिया रवा है, लेकिन तहारत जिस्म-ओ-जा के खातिर हजार दरिया रवा है, लेकिन तहारत जिस्म
غسل کرنے وہ پاک دریا حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ شاعر کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تیرے تخت و تاج یزید دو گھڑی کی ہے، حسین کی حکومت دلوں پہ آج بھی حسین کی حکومت جاری ہے۔ یزید نے یہ سمجھا تھا کہ طاقت تو میرے پاس ہے، اگر حسین ہاتھ نہیں دیتے ہیں۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، ابن زیاد نے کہا ہے، لیکن 10 محرم کو ابن زیاد کے پاس یزید کے طرف سے حکم نامہ آیا کہ ابن زیاد اگر حسین مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اسے قتل کر دو، نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ جب یزید کا یہ خبر میرے پاس آیا، یہ حکم میرے پاس پہنچا کہ اگر تم حسین کو قتل نہیں کیے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں نے اپنی جان بچانے کے خاطر حسین کو شہید کر دیا۔ یہ ابن زیاد کا فرمان ہے۔ تو یہ سارا کام جو ہے یزید ہی کے کرنے اور کرانے سے ہوا ہے۔ اور یہ محفل پاک جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے۔ انشاءاللہ حضرت جو ہے ابھی گفتگو کریں گے، حضرت استاذ المکرم حضرت حافظ و قاری جاوید صاحب تشریف فرما ہے، بہت ہی جلد وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان سے آنے سے قبل 2-4 اشعار اور سماعت کر لیجئے، اس لیے کہ ابھی جو ہے کچھوچا شریف میں عرس ہو گیا، بریلی شریف میں عرس جاری ہے۔ کچھوچا شریف میں عرس جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور بریلی شریف میں آج عرس اعلیٰ حضرت جاری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں خانقاہوں کو ملا کے 2 اشعار سماعت پڑھنا چاہتا ہوں، سماعت کیجئے۔ کہ پلاتے ہیں جامے، پلاتے ہیں دنیا کو جام محبت، ادھر شاہ سمنا ادھر اعلیٰ حضرت۔ ہم سب بھارتیوں کو جو ہے دونوں کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ اگر شیطانی وسوسہ زیادہ اگر پریشان کر رہا ہے تو کچھوچا شریف چلے جائیے، ایک دن کے پٹائی میں سب شیطان بھاگ جائے گا۔ اور کسی مسئلے میں اگر الجھ رہے ہیں تو ادھر ادھر مت جائیے، بریلی شریف چلے جائیے۔ ہمیں دونوں کی ضرورت ہے کہ ہمیں صدا کرنی تھی، میرا کام تھا صدا کرنا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے یا گدا جانے۔ اور کبھی غوث الورا کے در سے، تو کبھی خواجہ پیا کی چوکھٹ سے، کبھی مخدوم سمنا کی آستانے سے، تو کبھی اعلیٰ حضرت کی سنہری جالی سے، کبھی غوث الورا کے گھر سے، کبھی خواجہ پیا کے در سے، کبھی مخدوم سمنا کی چوکھٹ سے، تو کبھی اعلیٰ حضرت کے در سے ہو ہی جائے گا کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ہو ہی جائے گا کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کی وفاداری میں مرنا، نبی کی الفت میں مرنا۔ کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کی وہ الفت میں مرنا، کہ لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ شاعر کہتے ہیں
کہ پلاتے ہیں دنیا کو جام محبت، ادھر شاہ سمنا ادھر اعلی حضرت، ادھر جن و شیطان کو کاٹا گیا ہے۔ حضرت تشریف لائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلی حضرت حافظ جاوید اختر صاحب فریدی، نعرہ تکبیر۔ شعر سنیے کہ ادھر جن و شیطان کو کاٹا گیا ہے، ادھر نجدیوں کو بھگایا گیا ہے، ادھر جن و شیطان کو کاٹا گیا ہے، ادھر منافقوں کو بھگایا گیا ہے، ہمیشہ سے کرتے ہیں دونوں حفاظت، ادھر شاہ سمنا ادھر اعلی حضرت، پلاتے ہیں دنیا کو جام محبت، ادھر شاہ سمنا ادھر اعلی حضرت۔ اور اس شعر کو سماعت کیجئے۔ کبھی شاہ سمنا کا دامن نہ چھوٹے، کبھی اعلی حضرت سے رشتہ نہ ٹوٹے۔ دعا کیجئے کہ آل رسول کا بھی دامن سا ہاتھ میں ہو اور نبی کے عاشق کا بھی دامن ہاتھ میں ہو۔ کبھی شاہ سمنا کا دامن نہ چھوٹے، کبھی اعلی حضرت سے رشتہ نہ ٹوٹے، فدا دل سے ان پر ہے سنی جماعت، ادھر شاہ سمنا ادھر اعلی حضرت، ادھر شاہ سمنا ادھر اعلی حضرت، پلاتے ہیں دنیا کو جام محبت، ادھر شاہ سمنا ادھر اعلی حضرت۔ اور اگلا شعر سماعت کیجئے۔ کچھوچھا کی عظمت بریلی سے پوچھو، بریلی کی الفت کچھوچھا سے پوچھو، انہیں جانتے ہیں انہیں مانتے ہیں سبھی اہل سنت، ادھر شاہ سمنا ادھر اعلی حضرت۔ کچھوچھا شریف کا درگاہ وہ درگاہ ہے کہ کسی کو بہت بڑی بیماری لگی ہے، یا کسی شیطان نے پریشان کیا ہے، کسی شرکس جن نے شیطان نے خبیث نے پریشان کیا، کچھوچھا شریف چلے جائیے۔ مخدوم اشرف کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ اللہ نے حضرت مخدوم سمنا کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے چوکھٹ پہ کوئی بھی بیماری لے کے چلے جاؤ، نیر شریف میں نہو اور شفا پا کے گھر آ جاؤ۔ اللہ نے یہ مقام مخدوم اشرف سمنانی کو عطا کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کچھوچھا کی عظمت بریلی سے پوچھو، بریلی کی الفت کچھوچھا سے پوچھو، انہیں مانتے ہیں سبھی اہل سنت، ادھر شاہ سمنا ادھر اعلی حضرت، پلاتے ہیں دنیا کو جام محبت، ادھر شاہ سمنا ادھر اعلی حضرت۔ اور آخری شعر سماعت کیجئے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں
की हुकूमत मिली है, किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है, उन्हें हमने पाया ये अपनी किस्मत, उधर शाह सिमना इधर आला हजरत, उन्हें हमने पाया ये अपनी किस्मत, इधर शाह सिमना उधर आला हजरत, है दोनों ही अहले सुनन की ज़रूरत, इधर शाह सिमना उधर आला हजरत। तो हजरत मैं अपनी तकरीर को यहीं से मुख्तसर अंदाज में ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि बाहर से आए हुए मेहमान उस्ताजुल असतज़ा हज़रत हाफिज़ व क़ारी जावेद अख्तर साहब फरीदी सामने आपके जलवा अफरोज़ है, मैं इनको कुर्सी खिताबत पर दावत देने के लिए जा रहा हूँ। इनके आने से कबल चंद जुमला कहना मुनासिब समझता हूँ, ज़रा ज़ोर से कहिए या हुसैन। हुसैन इब्न अली ने दीन की हुर्मत बचा ली है, कटा के सर को नाना जान की इज्जत बचा ली है, असर था फातिमा के दूध का, अजमत का रिफत का, लुटाया घर का घर मगर उम्मत बचा ली है। और हुसैन तेरा नाम जो है इस जमाने में क्या ता कयामत तक बाकी रहेंगे। शायर कहते हैं हुसैन तेरे भूख से भूखों की भूख मिटती है, तुम्हारे नाम से खिचड़े लुटाए जाते हैं, तुम्हारे नाम से जो है खिचड़ा लुटाए जाते हैं, और अजगर तुम्हारे प्यास से प्यासों की प्यास बुझती है, तुम्हारे नाम से शरबत पिलाए जाते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, जब करबला से वापसी ये काफिला हुआ था, यजीदियों के कब्जे में था, सिर्फ एक ही मर्द उसमें था जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन था, बाकी उसमें जो है बाकी औरतें थी, माँ और बच्चे थे। ये लोग जा रहे थे कहाँ? दमिश्क में जा रहे थे, यजीदियों ने कब्जा किया है। रास्ते में एक रात ऐसी भी आई है कि इमाम हुसैन का सर जो है नेज़े पे है, इमाम हुसैन का सर नेज़े पे है, और तमाम सहाबी और तमाम जो है करबला के शोहदाओं का सर नेज़े पर है, और रास्ते पर एक नाबीना शख्स जो है भीख मांगता था। दूर से एक काफिला आते हुए देखा है तो बच्चों ने कहा, उसके साथ एक बच्चा भी था, उस बच्चे ने कहा बाबा लगता है कोई बाराती इधर से गुजरने वाली है, हमें भीख बहुत मिलने वाली है, दौलत मिलने वाली है। उस बाबा ने कहा, उस नाबीना शख्स ने कहा, ओ बेटा जब वो काफिला करीब आ जाए तो मुझे इत्तला कर देना, इसलिए कि मैं आग से माजूर हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो ही वो काफिला करीब आता है, वो बच्चा क्या देखता है, नेज़े के ऊपर सर है, एक सर गुजरता है, दो गुजरता है, तीन गुजरता है, बच्चा गिनना शुरू किया है, एक के बाद दिगर 72 सर जो है नेज़े पे बुलंद है। बच्चा अपने सर पे हाथ रखा है और पकड़ के जमीन पे बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं पाक परवरदिगार अगर बड़ों ने खता की होगी ये तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो है ये क्या खता किए हैं कि इनका भी सर नेज़े पे बुलंद है। इतने में वो बच्चा अपने बाप से कहना भूल गया कि बाबा वो काफिला आ चुका है, इसलिए कि बच्चा ने अपनी जिंदगी में ये पहली बार मंजर देखा है कि बड़े बड़े सर जहां नेज़े पे बुलंद है वहीं पर छोटे छोटे भी सर है। इतने में क्या देखते हैं, सवारियों में औरतें हैं, और जब औरतों की सवारी गुजरने लगी है उस बच्चे ने बोलने की हिम्मत ना कर सकी, जबान से आवाज नहीं निकल रही है, अपने बाबा को वो जो है कंधे का हाथ से जो है इशारा करते हैं, ठेस देते हैं उसके जिस्म में। इतने में वो नाबीना शख्स कहने लगा, ओ जाने वाले बरातियों सुनो, नबी का खैरात दे दो, अली के नाम पर कुछ दे दो। इतना सुनना था, हजरत ज़ैनब का उधर से गुजर होता है, हजरत ज़ैनब कहने लगी, ओ बाबा तुमने जिस नबी का नाम लिया है, जिस अली का नाम लिया है, आज बहुत दिन गुजर गया है, यहाँ के बासिंदों से अपने नबी का नाम सुनूं
ایک زمانہ بہت دن گزر چکا ہے، اب تک اس یہاں کے دھرتیوں میں نبی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، علی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تم کیسے علی کا نام لے رہے ہو؟ تم کیسے علی کی خیرات مانگتے ہو؟ ذرا ایک بار اور کہہ کے سناؤ۔ اتنا کہنا تھا، وہ بابا کہنے لگے او بیٹا سنو، یہ جو آواز آ رہی ہے لگتا ہے یہ آواز کوئی جانی پہچانی ہے۔ اتنے میں وہ نابینا کہنے لگا او براتیوں، نبی کی خیرات دو، علی کی خیرات دو۔ اتنا کہنا تھا، حضرت زینب کہنے لگی، اب حضرت زینب کی طاقت دیکھیے، حضرت زینب کہنے لگی او بچے تم علی کے نام پہ خیرات مانگتے ہو، نبی کے نام پہ خیرات مانگتے ہو تو میں تمہیں ضرور خیرات دوں گی۔ وہ جو پیچھے سواری ہے، جس سواری کے اوپر ایک ننھی سی بچی ہے، وہ سواری جب گزرے تمہارے سامنے سے، اس کے پچھلے پیر سے پچھلا پیر جہاں گرے وہاں کی مٹی کو ہٹانا، تمہیں علی کی خیرات مل جائیں گے۔ جو ہی حضرت سکینہ کی سواری ادھر سے گزر ہوتی ہے، اتنے میں وہ بچہ جو ہے اس نشان پہ جا کے مٹی کو ہٹاتے ہیں۔ اب سونا جواہرات ہیرے موتی وہاں سے نکلنا شروع کیا۔ اس بچے نے کہا بابا منتیں پوری ہو گئی، آج کے بعد بھیک نہیں مانگنا پڑے گا۔ بابا نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اے بابا وہ جو خاتون کہہ رہی تھی جو پچھلے سواری ہے اس کے قدم کے نیچے سے پچھلے پیر کے نشان سے مٹی کو ہٹانا، مٹی کو ہٹائے ہیں، یا تو جواہرات موجود ہے، سونے موجود ہے، ہیرے موجود ہے۔ اے بابا آج کے بعد خیرات نہیں مانگنا پڑے گا۔ اب وہ بابا نابینا شخص کہنے لگا او بیٹا اس خیرات کو چھوڑ، اس خاتون کے پاس لے چل، لگتا ہے کہ اس باراتی میں یا تو نبی کی بیٹی گزر رہی ہے یا علی کی بیٹی گزر رہی ہے، اس لیے یہ کرامت ظاہر ہو گئی ہے۔ اے میرے دوستو یہاں پہ طاقت دیکھیے حضرت زینب کی، اگر نبی کے نام پہ کوئی خیرات مانگتے ہیں، علی کے نام پہ کوئی خیرات مانگتے ہیں، 1-2 روپیہ نہیں، حوض سونے کا حوض ظاہر ہو جاتا ہے، چاندی کا حوض ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ آگے چلا ہے، چلتے چلتے ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، اس دن ایک یزیدی اس رات میں اس قافلے کا محافظ بن کے تھا، دیکھ بھال کر رہا تھا، اس لیے کہ سب کے اندر یہی نشہ تھی کہ تمام سروں کو جو ہے ابن یزید کے دربار میں لے کے چلا جائے اور انعام پا کے مالا مال ہو جائے۔ رات کے اندھیرے میں یہ قافلہ رکا ہے، حضرت سکینہ جو ہے سو نہیں رہی ہے۔ حضرت سکینہ کیا دیکھتی ہے کہ یزیدیوں کے لشکروں میں سارے یزیدی سو چکا ہے، جس کے ذمے میں یہ قافلہ تھا وہ جو ہے بیٹھ کے چپکے سے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سکینہ جو ہے اس کے قریب جاتے ہیں، کیا دیکھتی ہے کہ یہ بھی شخص سویا ہوا ہے، لیکن یہ سویا ہوا نہیں تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بچی آخر سو کیوں نہیں رہی ہے، آخری وجہ کیا ہے، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ سکینہ جو ہے اس کے چاروں چکر، کرسی کے چاروں چکر لگاتی ہے، کیا اندازہ کرتی ہے، لگتا ہے کہ یہ بھی سو گیا ہے۔ حضرت علی اصغر کے سر کے پاس سکینہ جاتی ہے اور اس سر کو جو ہے اپنے گود میں لے لیتی ہے اور پوچھتی ہے، چاٹتی ہے، چومتی ہے اور کہنے لگی اصغر آج تو جھولا نہیں ہے میرے پاس، اپنی بہن کے گود میں تو سو جا، آج میرے پاس جھولا نہیں ہے کہ میں تمہیں جھولا جھلاؤں۔ اے اصغر میں تمہیں کیا بتاؤں، جس وقت ہرملا نے تیر چلایا تھا، تیر چلانے والا تھا، میں اپنے خیمے کے آر سے ہرملا سے کہہ رہی تھی خبردار میرے بھائی کے طرف اپنا تیر مت چلا دینا، اس لیے کہ تیرے تیر کا قد بڑا ہے، علی اصغر کا قد چھوٹا ہے، لیکن بھیا اصغر ہرملا نے نہیں مانا تھا، تم پہ تیر چلا دیا ہے۔ اے بھیا اصغر اب تم آرام کرو، تم تو نانا کے گود میں جا کے سونے والے ہو، اب تم آرام کرو۔ اس سر کو رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سکینہ جو ہے بڑے بھائی حضرت علی اکبر کے سر کے پاس جاتی ہے، اس سر کو اپنے گود میں لیتی ہے اور کہتی ہے اے بھیا اصغر، کیا اے بھیا اکبر، کیا تمہیں معلوم ہے جس وقت آپ کربلا کے میدان میں آئے تھے آپ کے بابا کے اوپر کیا گزری ہے، کس حال میں آپ کا بابا تھے، کیا آپ کو خبر ہے؟ آپ کربلا کے میدان میں آئے تھے، بابا کربلا کے میدان میں آئے تھے، بابا کا چہرہ جو ہے، بابا کے چہرے میں جو داڑھی ہے، سارے بال ان کے کچے تھے اور کالے تھے، لیکن جو ہی آپ شہید ہو گئے ہیں آپ کی
लाश को उठा करके खेमे में लाए हैं। भैया अली अकबर, उस वक्त बाबा के दाढ़ी के बाल सब के सब सफेद हो गए हैं, दाढ़ी के बाल पक गए हैं। भैया अली अकबर, अभी तो मैं यहाँ से वापस अपने मदीना जाऊंगी, अपने घर चली जाऊंगी। अगर तेरी बहन मुझसे पूछ देगी अली अकबर कहाँ है, मुझे लेने क्यों नहीं आया, मैं क्या जवाब दूंगी? भैया अली अकबर, तुम्हें खबर नहीं है, तुम तो शहादत का जाम पी चुके हो ना, लेकिन तुम्हारे बाद मेरा बाबा जो है तीरों के बौछार पे आके शहादत का जाम पिए हैं। बेदर्दियों के साथ इन यजीदियों ने मेरे बाबा को मारा है। भैया अली अकबर, मैं क्या बताऊं अपने बाबा का दास्तान। इतना सुनो कि हजरत इमाम हुसैन के ऊपर तीर नहीं था, तीरों के ऊपर इमाम हुसैन शहादत का जाम पिए। बहुत मुश्किल घड़ी थी, लेकिन इधर नाना की शरीयत बचाना था, नाना का दीन बचाना था, इस उम्मत को बचाना था। आज जो मस्जिद हमारे पास है, आपके मोहल्ले में जो मस्जिद है, इसके मेहराब चमकते हैं, इसके निंबर चमकते हैं, इसके मीनार चमकते हैं, उसी करबला वाले इमाम हुसैन का सदका है कि आपके बस्ती में भी मस्जिद है, आपके बस्ती में भी दीन है, आप भी मुसलमान है। अगर करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहादत का जाम ना पी लेते और अपनी जान दे करके अपना खानदान लुटा करके अगर शहीद ना होते, तो आज पूरी दुनिया में कोई मुसलमान नजर नहीं आता, सब के सब यजीदी बन के घूमते। लेकिन आका हुसैन का करम है, आका हुसैन का सदका है, आका हुसैन की मेहरबानी है कि आपको हमको ये मौका अता फरमाया है। ये दीन यहाँ तक जो पहुँचा है, इतने आसानी से नहीं पहुँचा है, बहुत मुश्किलों से ये दीन पहुँचा है। इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना कहने लगी, ए भैया अली अकबर, तुम्हारे शहादत के बाद जब बाबा मैदान में उतरे हैं ना, चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई है, चारों तरफ से तलवारों की वार हुई है। ऐसे आलम में जब बाबा सर को सजदे में रखे थे, नमाज पढ़कर नमाज के लिए खड़े हो गए थे और बाबा का सर सजदे पे गया था, जालिमों ने सर उठाने का मौका नहीं दिया था, जालिमों ने मेरे बाबा के सर को तन से जुदा कर दिया था। ए भैया अली अकबर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल कयामत का दिन होगा, अदालत खुदा की होगी, हम भी वहां होंगे, आप भी वहां होंगे, वहीं पर फैसला होगा, क्या वहीं पर फैसला इन यजीदियों का होगा। ए मेरे दोस्तों, अब काफिला चला है आगे, चलते चलते अचानक जो है ये काफिला रुक जाता है। बस 2 मिनट और काफिला रुक गया। जिस जालिम के हाथ में, जिस यजीदियों के हाथ में मेरे आका हुसैन का सर जिस नेज़े पे था, वो नेज़ा जिस यजीदी के हाथ में था, उस यजीदी के हाथ से छूट करके अचानक जमीन पे गिर जाता है। यजीदियों ने आया, ताकत लगाया कि डंटा जो जमीन पे गिरा है, जिस पे इमाम हुसैन का सर है, इसको उठाओ, फिर काफिला आगे बढ़ाया जाए। एक आया, 2 आया, तमाम के तमाम यजीदी आया, लेकिन इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े पे टंगा था, वो नेज़ा जब ज़मीन पे गिरा, यजीदियों में किसी की ताकत नहीं है कि इस नेज़े को उठा दे, इस नेज़े को हिला दे, इस नेज़े को उखाड़ के आगे बढ़े। किसी के अंदर हिम्मत नहीं, किसी के अंदर ताकत नहीं कि इसको ऊपर उठा के लेके आगे बढ़ा जाए। लोगों ने फैसला क्या किया, चलो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, उनसे जाके कहते हैं, वो अपने बाबा से कहेंगे आगे बढ़ने, तो यकीनन ये नेज़ा बढ़ने लगेगा। मेरे दोस्तों, तमाम यजीदी जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आते हैं और कहते हैं, हे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुम अपने बाबा से जाके कहो कि अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो जुल्म और बढ़ेगी, तशद्दुद और बढ़ेगी, परेशानी और बढ़ जाएगी, इसलिए अपने बाबा से जाके कह दो कि नेज़ा लेके आगे बढ़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है कहा कि जालिमों, मेरे हाथ पैर को खोल दो, बाबा के पास जाने दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ खोला जाता है, पैर खोला जाता है, इमाम हुसैन के सर के पास जाते हैं, कर्ज करते हैं, ओ बाबा हुसैन, परेशानी बहुत हो गई है, परेशानी में हम लोग मुब्तला हो गए हैं, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे ये जालिम और जुल्म करेंगे और परेशानी बढ़ जाएगी। सकीना परेशान है, इब्ने सकीना परेशान है, ज़ैनब परेशान है, तो और हमारे घर की औरतें परेशान है। ए बाबा आगे बढ़िए। अचानक इमाम हुसैन के कटे हुए सर से आवाज आती है, ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन,
مار سکتے ہیں، اس لیے کہ یزیدیوں نے، ان ظالموں نے میری بیٹی سکینہ کو درے مار مار کر کے اونٹ کے پیٹھ سے کہیں نیچے پھینک دیا ہے۔ پہلے سکینہ کو لے کے آؤ، تب میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں، جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سکینہ جب رو رہی تھی، کم عمر کی بچی تھی، خون کا منظر دیکھا، بھوک پیاس 3 دن 4 دن کی ہے، بھائی کو کرتے ہوئے دیکھے، چچا کو کرتے ہوئے دیکھے، خاندان کو لٹتے ہوئے دیکھے۔ حضرت سکینہ کے کان میں جو بالی تھی یزیدیوں نے اس کو بھی چھین لیا تھا۔ حضرت سکینہ زارو قطار رو رہی تھی۔ اونٹ کے سب سے پچھلے حصے کے اونٹ کے پیٹھ پر حضرت سکینہ کو باندھا گیا تھا۔ حضرت سکینہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد جب رونے لگتی تھی تو ظالموں نے کیا کیا، سکینہ کو مارنا شروع کیا، اونٹ کے پیٹھ سے نیچے پھینک دیا۔ اتنے میں حضرت زین العابدین حضرت زینب کی بارگاہ میں آتی ہے اور کہتی ہے، پھپھی میں اپنے بابا سے بات کر کے آیا ہوں، میرے بابا کہتے ہیں کہ دیکھو نا سکینہ کو ان لوگوں نے پھینک دیا ہے، پہلے ان کو لے کے آؤ تب ہم آگے بڑھیں گے۔ اے پھپھی جائیے نا، میرے سکینہ کو لے کے آئیے، ان ظالموں نے کہیں پھینک دیا ہے۔ حضرت سکینہ حضرت زینب کہنے لگی، او ظالموں اونٹنی سے نیچے اترنے دو، ہاتھ پیر کو کھول دو۔ حضرت زینب کے ہاتھ پیر کھولا جاتا ہے۔ حضرت زینب واپس پلٹتی ہے، ہر ایک سے پتہ پوچھتی ہے، جو بھی ملتا ہے سب سے یہ کہتی ہے، او لوگوں کوئی کم عمر سی بچی تم نے کہیں روتے ہوئے دیکھا ہے، کہیں گرے ہوئے دیکھا ہے، کہیں پڑے ہوئے دیکھا ہے، جن کا چہرہ 14ویں چاند کے طرح چمکتا ہے، بہت خوبصورت وہ بچی ہے، کہیں رو رہی ہے، کہیں پڑی ہوئی ہے، کہیں تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ حضرت سکینہ حضرت زینب جو ہے بے تحاشا ہو کے آگے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے، ایک خاتون نقاب کے اندر، ایک خاتون برقعے کے اندر آ رہی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب کہنے لگی، او بوڑھی ماں یہ بتا تم ادھر سے آ رہی ہو، کسی بچے کو تم نے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کا چہرہ 14ویں چاند کے طرح چمکتا ہے، کم عمر کی بچی ہے، وہ رو رہی ہے، تم نے کہیں روتے ہوئے دیکھا ہے، کہیں پڑے ہوئے دیکھا ہے؟ اچانک وہ ضعیفہ جو ہے نقاب کے اندر تھی اور برقعے کے اندر سے ہاتھ کو باہر کرتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ سکینہ ان کے گود میں رو رہی ہے، سکینہ کو وہ ضعیفہ اپنے گود میں لی ہوئی ہے۔ حضرت زینب کہنے لگی، باہر ضعیفہ آخر اس دشمنوں کے بستی میں میری بیٹی کو گود میں لینے والا کون ایسا ہو گیا؟ میری بیٹی کو اب گود میں کیسے لے لیے؟ یا تو ذرہ ذرہ خون کا پیاسا ہے، ذرہ ذرہ دشمن ہے، اور تم میری بیٹی کو گود میں لیا، آخر تم کون ہو؟ اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھاؤ۔ جب نقاب کو اٹھاتے ہیں حضرت زینب کیا دیکھتی ہے کہ وہ ضعیفہ کوئی اور نہیں ہے، ماں فاطمہ کربلا کے میدان میں آ گئی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا اپنی پوتی سکینہ کو اپنے گود میں لے کے چپ کرا رہی ہے۔ حضرت زینب کہنے لگی، ہے میری ماں اب کیا لینے آئے ہو؟ وہ دیکھو تیرے بیٹے کا سر جا رہا ہے، وہ دیکھو تیرے پوتے کا سر ہے، وہ دیکھو تیرے نواسے کا سر ہے۔ اے فاطمہ اور پہلے آ جاتے، تیرا بیٹا بھی بچ جاتا، تیرا پوتا بھی بچ جاتا، تیرے نواسے بھی بچ جاتے، تیرا گھر بھی بچ جاتا، لیکن اے میری ماں اب کیا لینے آئے ہو؟ ماں کہنے لگی، اے بیٹی زینب اب تک تو میں صبر حسینی کو دیکھ رہی تھی، اب یہاں سے صبر تمہارا شروع ہے، یہاں سے امتحان تمہارا شروع ہے، امتحان میں کامیاب ہو کے دکھانا۔ اے بیٹی زینب جا، فتح نصرت، اے بیٹی جا، قیامت تک کے لیے تیرے بھائی نے نانا کی شریعت کو بچا لیا ہے، دین محمدی کو بچا لیا ہے۔ اے بیٹی زینب آج کے بعد جو ہے اس دین کو مٹانے والا پوری دنیا میں کسی بھی کونا میں کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اے بیٹی زینب میرے بیٹا نے اپنی خون دے کر کے، اپنے آل و اولاد دے کر کے اس دین کی حفاظت کی ہے، قیامت تک اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، یہ قیامت تک اس دین کو کوئی
مٹا نہیں سکتا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اب میں حضرت حافظ و قاری جاوید اختر صاحب جو آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے، ہمارے استاذ محترم بھی ہیں اور مدرسہ فیض الغربا کا اساتذہ بھی ہے، ان سے ایک شاندار خطاب ادا سماعت کیجیے محرم کے حوالے سے۔ انشاءاللہ یہ بہترین انداز میں آپ کے سامنے خطابت کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دے رہا ہوں، یہ آن اور شان محمد کے نام پر قربان میری جان، محمد کے نام پر سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر، اور برسات کی محتاج نہیں ذات ہماری، بو دیں گے ہم اپنا دھان محمد کے نام پر۔ اور بھارت میں خواجہ سنجر ہے، اسی لیے بھارت ہوا ہے مان محمد کے نام پر۔ آئیے